اب دل میں جگہ نہیں. کیا میں ابھی بھی وہی جوائنٹ فیملی میں رہوں؟ جوائنٹ فیملی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. کیا الگ ہو جانا بہتر نہیں ہے؟ میں اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ساتھ میں رہیں گے تو وہ تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے. ہمارا ذہن نا حل پرابلم کے سالو کرنے پہ ہونا چاہیے. یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات تعالیٰ فارمل ہو جائیں. اگر وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا شوہر جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرے گی. لیکن تعلقات کسی حد تک کے تو رہیں گے نا. اگر بیٹا ہے تو وہ اپنی بہو اپنی بیوی کو سمجھائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کے دور کی جب مشکلات کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ جس کو سب لوگ محسوس کرتے ہیں اور سب اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ان مشکلات میں سے فیملی ایشوز ہیں، یعنی شادی شدہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات. شادی سے پہلے وہی بھائی بہن، وہی رشتہ دار جو آپس میں مل جل کر کے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد انہی رشتہ داروں میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا راہ حل ہے؟ کیا ان کا کوئی سلوشن ہے؟ اس کے بارے میں کئی سارے سوالات ہیں کہ جو لوگ پوچھتے ہیں. آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کی طرف سے آنے والے انہی سوالات کو اپنا موضوع گفتگو بنایا ہے، اور جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام مولانا عظیم شیرازی صاحب قبلہ. وہ فیملی ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے یقیناً فیملی ایشوز پر، تربیت اولاد پر ان کے بیانات کو سنا ہوگا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کے جو یہ سوالات ہیں اور شادی شدہ زندگی، فیملی لائف کے بارے میں، فیملی سسٹم کے بارے میں جو سوالات ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے میں مولانا کی خدمت میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. مولانا جی وعلیکم السلام. اور آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور میرے لیے یہ باعث سعادت بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر سبیل میڈیا کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ سوالات کے جوابات دے سکوں جو لوگوں کے لیے جس میں ہدایت ہو اور ان کی رہنمائی ہو. جی بہت شکریہ. تو مولانا ہم لوگ اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اسلام میں فیملی کے لیے، فیملی سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم بہت اہم ہے، اور جو روایات ہیں شادی شدہ زندگی بنانے کے لیے کہ ایک جوان شادی کرے، اس کی جو اہمیت ہے وہ اسی فیملی اسٹرکچر کی وجہ سے ہے. اور کئی سارے جوان گناہ سے بچتا ہے اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں اس انسٹیٹیوشن کی بہت اہمیت ہے، فیملی کی بہت اہمیت ہے. تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اگر اس کو خطرے ہوں گے، اس میں ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو پھر اسلام نے اس کے لیے راہ حل بھی یقیناً دیا ہوگا. تو آج ہم بات کرتے ہیں انہی مسائل کے بارے میں، انہی مشکلات کے بارے میں اور ان کے راہ حل کے بارے میں. آپ کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے ہم اس سے یہاں پر چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین مستفید ہوں، کہ عام طور سے جو لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں وہ کس طرح کے ایشوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی واسٹ ہے یہ ٹاپک. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختلف اینگل سے کور کریں. تو جب فیملی کا ایک تصور آتا ہے تو جیسے کہ قرآن کی سورہ تحریم کی 6 آیت ہے، قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تو وہاں پہ بھی اہل کا ذکر آیا ہے، یعنی فیملی یا خاندان. اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں. تو قرآنی اصطلاح میں اہل سے مراد امیجیٹ فیملی، جس کو سوشل سٹرکچر میں یا سوشیولوجی میں آج کی دنیا میں نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں، میاں بیوی اور بچے. تو یہ ایک تصور دے دیا گیا معاشرے کو کہ یہ ایک فیملی ہے، اور اسلام نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے اور خاندان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے. تو خاندان میں پھر مزید افراد بھی آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں، بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں. تو جب ہم فیملی کی بات کرنے جا رہے ہیں تو ہم فیملی کو کلاسیفائی کر لیں پہلے کہ ہم فیملی کو کس کیٹیگرائزیشن میں رکھتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم نیوکلیئر فیملی یعنی میاں بیوی بچے، اور ایک دفعہ ہم ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی اور گھر کے افراد اس میں مزید شامل ہو جائیں، دادا دادی یا نانا نانی یا بھائی بہن اور بھی. یا پھر ہم جوائنٹ فیملی کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں اور بھی خاندان کے افراد شامل ہوتے ہیں. تو ہم تینوں کو مد نظر رکھیں گے، یعنی جوائنٹ فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی اور نیوکلیئر فیملی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو اس کی اہمیت کا تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے
کیونکہ اسلام میں تربیت کی بنیادی کے لیے ہی فیملی بنائی گئی ہے نا. اگر ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنا ہے، آنے والی نسل کو دینی حوالے سے، عقیدتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اس کی پرورش کرنی ہے، تو فیملی پہلا اس کا سینٹر ہے، میں نے مکتب ہے جسے کہتے ہیں. جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، پہلا مکتب ہے. تو یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. تو آج کے دور میں جو چیلنجز آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سبیل میڈیا سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور بھی دنیا بھر میں لوگ سوال کرتے ہیں، اور کاؤنسلنگ کا ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کل وہ چاہت، وہ الفت، محبت، وہ اٹریکشن جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے فیملیز میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں. جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ وہ کشش، وہ چاہت، وہ جسے بانڈنگ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی فیملیز میں. تو یہ اب لوگوں کے لیے سوال اٹھتا جا رہا ہے کہ اس کے کیا ریزن ہے، کیا ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ کشش، چاہت، محبت، الفت وہ نہیں رہی، یا حتیٰ رسپیکٹ بھی اب وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو اس میں بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہم چند کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں، یہ بات اسلام کی جاننا ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام نے جو فوکس کیا ہے نا وہ مل کر رہنے پر فوکس کیا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے پر فوکس کیا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو ایک امت کا کانسیپٹ دیا ہے، جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے ہمارا وہ امت کا کانسیپٹ ہے. تو بس اسی طرح ہم امت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے جو چھوٹا سٹرکچر ہے یعنی سوسائٹی، اور اس کا چھوٹا سٹرکچر گھر، ٹھیک ہے نا، مختلف گھروں سے پھر سوسائٹی بنتی ہے. تو یہ جو چھوٹا سٹرکچر ہے اسلام چاہتا ہے کہ یہ مضبوط ہو. تو اس کے دو بڑے پیرامیٹرز ہیں. پہلا پیرامیٹر جو ہے نا وہ اخلاقی پیرامیٹر ہے، اور دوسرا شرعی احکام کا پیرامیٹر ہے، حقوق کا پیرامیٹر ہے، رائٹس کا ہے. آج کل شاید دنیا میں رائٹس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دو بڑے سٹرکچر ہیں جس میں اسلام نے اس ڈھانچے کو رکھا ہے کہ بھئی حقوق اس لیے رکھے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، تاکہ بیسک جو زندگی ہے نا وہ ہم گزار سکیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں تو پہلے اس کا گرے سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اس کو پلاسٹر کیا جاتا ہے، پینٹ کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے، ڈیکور کیا جاتا ہے. وہ اس جو سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے نا وہ کہلاتا ہے حقوق. وہ حقوق ہوتے ہیں جس پہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. اب اس کو خوبصورت بنانا ہے تو وہ اخلاقیات آ جاتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا لگتا ہے. بہت اہم فرق آپ نے بیان کیا جی. اور کیونکہ کبھی کبھی ہمارے درمیان یہ بات ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے جو یعنی جو رائٹس ہیں وہ یہ ہیں، جی جی سامنے والے کے رائٹس اتنے، بس مجھے اتنا ہی ادا کرنا ہے، جی اس جی سے آگے تو اسلام نے نہیں کہا ہے نا. تو جی فلاں جی کی خدمت کے لیے تو اسلام نے نہیں کہا ہے، میرے لیے واجب نہیں قرار دی ہے مثال کے صحیح طور ہے. پر. تو جی یہ آپ جو فرق بیان کر رہے ہیں یہ ان مسائل کو حل کرنے کی حل بنیاد کرنے بن کی. سکتا ہے. دیکھیں ہم لوگ تو ایک سوشل بینگ ہے نا، ہمیں مل کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب دو انسان آپس میں ملیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی حقوق کی بات آ جائے گی، باؤنڈریز کی بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے نا وہ باؤنڈریز، وہ حدود بیان کیے کہ آپ کسی کے حدود کو کراس نہ کریں، کوئی آپ کے حدود میں نہ آئے. ٹھیک ہے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہم کیسے خوشحال رہ سکتے ہیں. تو اگر ہمیں حدود پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ ہوں گے کہ بھئی ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، دوسرا کہاں تک آ سکتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے سٹیپ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے حقوق پر، تو حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، تو آٹومیٹکلی انوائرمنٹ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح نا. آپ ایک عام مثال لے لیں، آپ ٹریفک سگنل کی مثال لے لیں. اگر سب لوگ ریڈ لائٹ پہ رکیں اور گرین پہ چلیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا، سسٹم صحیح چلتا رہے گا. لیکن جہاں آپ نے جو ریڈ پہ آپ چلے گئے تو پھر تو ہزاروں قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹریفک جام بھی ہو سکتا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو دین نے بھی ایسے ہی حدود بنا دیے کہ اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں، تاکہ آپ کی زندگی رواں دواں چلتی رہے. اب آپ اس کو خوبصورت اور بنانا ہے تو آپ جتنا شکر ڈالیں گے اتنی مٹھاس ہوگی، آپ جتنے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے اتنی خوشگوار زندگی ہوگی. کیونکہ اخلاق کا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ پوائنٹ ہے جو دین نے ہمیں دیا ہے، یعنی جو اہل بیت کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے، ائمہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حقوق نہیں مانگے. حقوق مانگنے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ بات کی ہے سروس دینے کی. یعنی اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ تم دینا سیکھو، مانگنا تو ایک سیکنڈ سٹیج ہے. تو جب اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں، کیونکہ ہم 40 کے دور میں بھی ہیں اور محرم میں بھی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں جب ہم کسی مجلس میں والنٹیرلی ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں، چائے پلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہوتے ہیں، والنٹیرلی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟
ہمارا مقصد امام حسین کی مجلس میں داخل ہونا اور ان کے خدمت میں ان کے غلام بننا ہے، مثال تو ان کی خدمت کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے. تو جب ہم خدا کو راضی کرنے والے ہدف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، تو پھر ہمارا جذبہ دینے والا ہوتا ہے. اب جب آپ کسی کو بغیر مانگے دینا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں محبت، چاہت، الفت آپ کے لیے پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ بھی آپ کو پلٹ کر دینا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پہ پھر حقوق مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی. حقوق مانگنے کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں پہ انسان کے اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں اور اسے بنیادی حقوق بھی نہیں مل رہے ہوتے. تب وہ کہتا ہے بھائی مجھے میرا حق چاہیے. یعنی عورت جس گھر میں بھی ہوگی وہ کبھی بھی اپنا حق نہیں مانگے گی اگر اس کا میاں یا اس کے سسر یا اس کے دیور جو بھی ہیں وہ اس کے اخلاق کی رعایت کریں گے، وہ اس کا احترام کریں گے، وہ اس کی عزت کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، وہ حقوق نہیں مانگے گی. لیکن جہاں اس کو یہ لگے گا کہ نہ میری عزت ہو رہی ہے، نہ میرا احترام ہے، نہ مجھے اہمیت دی جاتی ہے، نہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، تو کہے گی مجھے میرے حقوق چاہیے، میرے میاں مجھے ٹائم نہیں دیتے، یا میرے میاں مجھے کہیں باہر لے کے نہیں جاتے، میرا خیال نہیں رکھتے، اب مجھے میرے حقوق چاہیے. یعنی وہاں پہ انسان حقوق مانگنا شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ بے بس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں دینا سکھایا، ہمیں سخی بنایا کہ تم دو، تم خدمت کرتے رہو. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، ساس سسر ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، بہو اور ساس ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، تو پھر حقوق کی بات ہی نہیں ہوگی. وہاں تو صرف دینے کی بات ہوگی. زندگی بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. یعنی کانسیپٹ اسلام کا ڈفرینٹ ہے، لیکن کیونکہ ہم ویسٹرن کانسیپٹس کے ساتھ بھی جی رہے ہوتے ہیں، اس سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، یا دوسرے کلچرز میں ہم ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آج کل تو سوشل میڈیا نے بالکل برباد کر دی ہے، ہماری سوچ کو برباد کر دیا. انہوں نے ہمیں صرف یہ سکھایا کہ حق لینا سیکھو، حق لینا سیکھو. تو حق کے علاوہ اخلاق بھی تو ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو با اخلاق زندگی گزارنی ہے. حقوق تو صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہے کہ بھائی آپ سیف رہ سکیں، آپ کو انشورنس کی اسٹینڈرڈ ہے وہ کہ وہ جی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ تو بالکل اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. بالکل اخلاق کے ساتھ. آپ نے وہ بہت اچھی مثال دی مجلس کی. چاہے مجلس ہو، چاہے ایسے ہمارے اس سے تعلقات ہوں، ہم وہاں پر کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ بس جتنا حق ہے ہم اتنا دیں گے. ہم وہاں اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر کے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آ جائے ہمارے، ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت نے مہمان کا کتنا حق بتایا بس اتنا ہم کریں گے. نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہم کریں. اور جب یہ ہماری نظر ہوتی ہے، ہماری جو ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ اخلاق سے پیش آئیں، وہاں پر پھر جو ہے وہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے. جی. تو اسی طرح جو زندگی ہے وہ اسلام نے جو ہمیں لائف کو دیکھا ہے، لائف کو دکھایا ہے کہ کس طرح ہمیں لائف کو دیکھنی ہے، ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنی ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں یہی ہے کہ آپ مانگنے سے پہلے انسان کی مدد کر دیں. ہے نا، ایک مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی کیفیت کو جانتا ہے، اس پہ اس کی نظر ہے. اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پھیلائے، آپ اس کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی آپ اس کی مدد کر دیں. تو اسی طرح جو فیملی سٹرکچر ہے، جو فیملی بانڈنگ ہے آج کے دور میں جو اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، ہماری مادی خواہشات بڑھ گئی ہیں. جو ایک سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ. تو دوسری طرف سوشل میڈیا نے آ کے آپ کو اتنے حقوق پر آپ کی توجہ کرائی ہے کہ آپ اپنے حق مانگے یعنی قربانی کا جذبہ ختم کر دیا، ایثار کا جذبہ ختم کر دیا. تو آٹومیٹکلی ہر انسان جو ہے نا وہ ایک انڈیویجولسٹ بنتا جا رہا ہے. یعنی خاندان کا تصور اور بڑے خاندان کا تصور، جوائنٹ فیملی کا تصور میں جو قربانیاں، ایثار انسان سیکھتا تھا بچپن سے، وہ اب نیوکلیئر فیملی میں آ کے ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی میاں بیوی بچے اگر ایک فیملی میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ایثار اور قربانی کا جذبہ بچہ سیکھ ہی نہیں رہا، کیونکہ یا تو وہ ایک بچہ ہے اس گھر میں یا میکسیمم 2 بچے ہیں. جو آج کل زیادہ تر گھرانے ہیں ان میں 1 اور 2 بچے، بہت ہو گئے تو 3 یا 4. تو جہاں 1-2 بچے ہوں گے گھر میں، تو وہاں پہ وہ بچہ کب سیکھے گا کہ میری والدہ جو ہیں وہ قربانی دے رہی ہیں، میری والدہ جو ہے وہ ایثار کر رہی ہیں، میری والدہ جو ہے وہ تحمل کر رہی ہیں. کیونکہ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں، جو اس کی برکات ہیں وہ یہی ہے نا کہ چھوٹی سوسائٹی آلریڈی گھر میں پہلے ہی موجود ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ نانا نانی، دادا دادی، خالہ پھپھی پھپھا جو بھی ہیں وہ سب آپ کے کاؤنسلر بھی ہیں. جہاں آپ کو کوئی رونا دھونا ہوا آپ پہنچ گئے، بچے ہیں تو آپ پہنچ گئے، وہ آپ کو پیار کر لیتے ہیں. یعنی بڑی فیملی کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو ٹینشن ہوتی ہے شیئر کرنے والا ہوتا ہے. اب نیوکلیئر فیملی میں کیا ہوتا ہے، جس میں سے میاں بیوی اور بچے ہیں. اب آپ کو کہیں جانا ہے تو اب آپ کو بچوں کو بھی لے کے جانا، آپ بچوں کو خالی گھر میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہوتی یا بڑی فیملی ہوتی تو اس میں آپ کسی کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے نا. اور ماں باپ یا گرینڈ پیرنٹس کا یا پیرنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلچر ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمارے جو ویلیوز، آج ہمارے ویلیوز چینج ہو گئے ہیں
کیونکہ ہمارے بچے سوشل میڈیا سے ویلیو سیکھ رہے ہیں، اور نانا نانی یا دادا دادی گھر میں نہیں ہیں کہ وہ بچے کو سکھائیں کہ بھائی ہمارے آداب کیا ہیں، ہمارے اخلاقیات کیا ہیں، ہماری ارزشیں کیا ہیں. وہ سکھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ مسائل جو اب پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر فیملی میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ہم جوائنٹ فیملی سے دور ہو گئے. جو جوائنٹ فیملی کی برکتیں تھیں، جس میں انسان ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر کے دل ہلکا کر لیتا تھا، ایک دوسرے کے کام آتا تھا، تو اب وہ سوچ ہی بدل گئی ہے، کیونکہ میں ایک انڈیویجولسٹ ہو گیا. اب مجھے میری میں کی فکر آ گئی، اپنا فائدہ. وہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اپنا فائدہ. پہلے ہوتا تھا کہ آپ فائدے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ فائدہ پہنچانے کی بات کر رہے ہوتے تھے. اب آپ فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس آٹومیٹکلی جب آپ سیلفش ہو جائیں گے تو آپ کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا، لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر بچے جو اس ماحول میں پرورش پائیں گے تو وہ بھی خود غرض ہوں گے، اور ان کے اندر بھی اس چیز کی کمی ہوگی کہ وہ ایثار، قربانی، محبت، خیال رکھنا یہ سیکھیں گے. وہ نہیں سیکھ پا رہے. اور یہی بچے جب آگے چل کر کے اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرتے ہیں جی تو وہ پھر ان دو لوگوں میں بھی پھر وہ ایثار اور قربانی بالکل نہیں کر پاتے. ہیں. یہ ہے کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. بالکل ایسے آج میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں جی وہ بڑھے ہیں، ذرا سی بات پہ طلاق ہو رہی ہے. جی بعض لوگوں بالکل کا کہنا ہے یہی اس کی ایک وجہ یہ ہے بالکل کہ پہلے جب فیملیز بڑی ہوتی تھی تو بچے اس میں قوت برداشت جو ہے وہ سیکھتے تھے، شروع سے پریکٹس ہوتی تھی ان کو. جی. لیکن اب یہ نہیں ہوتا ہے. نتیجہ ہے کہ بہت ذرا سی بات کے اوپر وہ اختلافات ہو جاتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے ہیں، اور پھر جی دیکھیں نا، ہم شیئرنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا، شیئر کرنا، تو یہ کانسیپٹ تو انسان نے بڑی فیملی سے سیکھا ہے نا. صحیح. ہم سب کوئی بھی چیز گھر میں آتی ہے تو سب شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سب جیسے پہلے زمانے میں ایک تھال میں سب کھاتے تھے، ہر چیز ایک مجموعی طور پہ ہوتی تھی. اب کیا ہو گیا، آپ کا اپنا پلیٹ، اپنا چمچہ، اپنا گلاس، اپنا کبرڈ، اپنی ہر چیز اپنی اپنی اپنی، تو آٹومیٹکلی آپ محدود ہو گئے. اب آپ کے جو لائف سٹائل ہے یا جو آپ کا ایزی لائف سٹائل ہے، اس میں آپ کوئی بھی انٹرفیئر کریں نا تو آپ کو لگتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے رہنے کے لیے تو شاید آپ بمشکل ایک دن تو برداشت کر لیں گے، لیکن 2-3 دن بعد آپ نہیں برداشت کر پائیں گے، کیونکہ آپ کی ماحول آپ نے ایسا نہیں بنایا. جبکہ پہلے زمانے میں گھر چھوٹے ہوتے تھے، افراد زیادہ ہوتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے مہمان آتے تھے، اور کئی دن تک، مہینوں بھی رہ جاتے تھے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دل میں جگہ ہوتی تھی. اب دل میں جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جگہ کسی اور چیزوں سے پر کر لی ہے، دل کے خانوں کو نا کسی اور چیزوں سے پر کر لیا. تو یہ مسائل جو ہے نا، یہ سبب بن رہی ہے کہ رشتے سرد ہو گئے. تو اور لوگوں میں وہ کشش نہیں رہی. اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے آ سکتے ہیں یا نہیں. پہلے آ جاتے تھے اور ویلکم بھی کر لیتے تھے، اور جو دال روٹی پکی ہوتی تھی وہ کھا بھی لیتے تھے. آج کل پوچھنا پڑتا ہے، یعنی بالکل اسٹرکچر چینج ہو گیا. تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو چیز ہمیں جس پہ توجہ دینی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو معیارات ہیں نا، ہمارے جو ویلیوز ہیں، ارزشیں ہماری، وہ ہم واپس لے کر آئیں. اگر ہم ان ارزشوں کو واپس نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ہم انسانی زندگی نہیں گزار سکیں گے جو انسانیت کے تقاضے ہیں، یعنی جس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان ارزشوں کو واپس لے کر آنا ہے. تو دین نے جو میں یہاں پر رکنا چاہوں گا، ابھی چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات ہوئی، یہاں پر اس کے فوائد پر، اس کے فائدے کے بارے میں بات ہوئی. جی یقیناً اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، اور آج کے دور میں بعض لوگوں کے سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ ایسی سچویشن ہے، کیا میں ابھی بھی وہی جوائنٹ فیملی میں رہوں؟ کیا الگ ہو جانا بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات اعلیٰ فارمل ہو جائیں، لیکن تعلقات کسی حد تک کے تو رہیں گے نا، ساتھ میں رہیں گے تو وہ تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے. تو کیا اسلام کی اس بارے میں کیا تعلیم ہے؟ صحیح ہے. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور اکثر کیا جاتا ہے. تو دیکھیں، اس کو ہم پہلے ایک اینگل سے دیکھیں گے، پھر دوسرے اینگل سے دیکھیں گے. جوائنٹ فیملی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اس کے شرائط ہیں کہ اس کی شرائط پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حدود اسلامی کی رعایت کر سکتے ہو، یعنی شریعت کی پابندی وہاں کی جا سکتی ہو، نہ محرم کا ایشو نہ ہو، حلال حرام کا ایشو نہ ہو. اگر ایسا انوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کی رعایت کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ٹاپ پرائرٹی میں آ جانا چاہیے. لیکن اگر جہاں پہ ایسے مسائل ہوں کہ وہاں پہ حجاب کے مشکلات ہوں اور حلال حرام کا ایشو ہو، تو پھر پریفرنس دی جائے گی کہ آپ ایک انڈیویجول نیوکلیئر فیملی کی صورت میں رہیں تاکہ آپ کو شرعی مشکلات پیش نہ آئیں. ٹھیک ہے، یعنی حقوق کی رعایت میں کوئی مشکل نہ ہو. یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی. دوسری کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ اخلاقی ایشوز آ رہے ہیں، یعنی جو ساس بہو کا جھگڑا ہے یا نند بھاوج کا جھگڑا ہے یا اس طرح کے کوئی جھگڑے ہیں، تو اس میں بھی اگر جو مراجع کرام فرماتے ہیں وہ یہ کہ اگر زندگی میں حرج نہ آ رہا ہو، یعنی آپ کے سائیکولوجیکل ایموشنل ہیلتھ ایشوز نہ آ رہے ہوں، مینٹل ہیلتھ ایشوز نہ ہو رہے ہوں آپ کو، تو
تب تو ٹھیک ہے، تو آپ الگ ہو جائیں کیونکہ جواز ہے آپ کے پاس. کیونکہ اگر آپ رہیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، نفسیاتی مریض ہو جائیں گے، یا آپ کی طبیعت خراب، ہیلتھ کو ایشوز ہوں گے، تو پھر آپ الگ رہنا بہتر ہے کیونکہ شرعی حدود کو فالو کرنا ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر مسئلے کو نا حل کرنا چاہیے. ہمارا ذہن نا حل پرابلم کے سالو کرنے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ پرابلم کو بڑا کر کے دیکھنے میں ہونا چاہیے. تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مشکل سے دو چار ہوتا ہے تو وہ صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا کہ میں کیسے اس پرابلم کو سالو کروں، بلکہ وہ پرابلم ہی کو دیکھتا رہ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. جبکہ اس کا پرابلم کا سلوشن کمیونیکیشن کے ذریعے موجود ہوتا ہے، رسپیکٹ کے ذریعے موجود ہوتا ہے. اور عموماً یہ سوال جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ اکثر گھروں میں ساس اور بہو کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. ان میں اگر ہم دیکھیں گے جوائنٹ فیملی کے پکچر میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہم یہ اس چیز کو اہمیت دیں گے کہ اسلام نے آپ کے لیے دونوں آپشنز کھلے رکھے ہیں. آپ چاہیں تو آپ نیوکلیر فیملی کی صورت میں بھی رہ لیں، آپ چاہیں تو آپ جوائنٹ فیملی کی صورت میں بھی رہ لیں. آپ کے شرعی حدود کی رعایت ہونی چاہیے اور آپ کے اخلاقی جو ویلیوز ہیں وہ بھی قائم رہنے چاہیے. تو یہاں پہ آپشن دین نے کھلا رکھا ہے. آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ کہ جس طریقے سے آپ دین کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، ثواب زیادہ کما سکتے ہیں، خدا کے نزدیک مقبول ترین یہی ہوگا کہ آپ جوائنٹ فیملی کو پریفر کریں. لیکن اگر نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو پھر آپ نیوکلیر فیملی میں آ جائیں. اس میں کوئی دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. خدا کی نافرمانی کیا؟ یہ آپسی اختلافات ہو رہے ہیں، ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی جگہ الگ ہونا جو ہے وہ بہتر ہوگا. جی بالکل. اچھا، اس میں اور بھی جو چیزیں آتی ہیں نا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سچویشنز پر گفتگو الگ الگ ٹائپ کی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ بہو کہتی ہے کہ میں اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، تو کیا شرعی طور پہ وہ رہ سکتی ہے یا نہیں؟ شرعی مسئلہ کیا ہے ساس بہو کا؟ کیا یا اگر ساس کہتی ہے کہ نہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میری خدمت کرو، تو یہاں پہ نا حقوق کی بحث شروع ہو جاتی ہے، لوگ حقوق کی بحث کرنے لگتے ہیں. تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صرف ایک سائیڈ نہ دیکھیں، آپ کوائن کا ایک سائیڈ نہیں، کوائن کے دونوں سائیڈز دیکھیں، تو زندگی حقوق اور اخلاق کے ساتھ ساتھ چلے گی. تو ہاں، شرعی طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بہو کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی جیسے وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے تو اسی طرح وہ اپنے شوہر کی ماں کی بھی خدمت کرے گی، کیونکہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. اگر وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا شوہر جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرے گی، تو آٹومیٹکلی اس کی خدمت بھی کرے گی، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اپنی ماں کی خدمت کا ثواب ملتا ہے. تو دین نے ہمیں جو دائرہ کار، جو سوچ یا فکر دی ہے نا، وہ دونوں ساتھ دیے، اخلاقی اور احکام دونوں ساتھ ہیں. اس کو الگ کر کے سوال کرنے سے نا ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. تو اسی طرح ہے. اور کل کو آپ نے بھی ساس بنا ہے نا، وہ جیسے ڈرامہ نہیں ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، وہی والی بات ہے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی. تو آپ بھی کل کو ساس بنیں گے، تو اگر آپ کے بچے سیکھیں گے آپ سے کہ آپ کس طرح اچھے سے پیش آ رہی ہیں، آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ نے کتنا اثار کیا ہے، بچے دیکھیں گے میری ماں کس طرح اس نے سمجھوتا کر کے زندگی گزاری ہے، کس طرح مینیج کیا اس نے، تو یہ بچے سیکھیں گے. تو کل کو آپ جب ساس بنیں گی تو بچے اپنی اگر بیٹا ہے تو وہ اپنی بہو، اپنی بیوی کو سمجھائے گا کہ دیکھو تمہیں ساتھ رہنا ہے میری ماں کے، یا اس جو بھی اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ بتائے گا، اور وہ سیکھیں گے بچے اسی طرح سے، وہ اپنے گھر کو صحیح بنائیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا کہ ہم جوائنٹ فیملی کو پریفرنس دیں. لیکن اگر جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اگر حدود کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، مشکلات ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ نیوکلیر فیملی میں چلے جائیں، ایک چھوٹی فیملی بنا کے رہیں، لیکن رابطہ رکھیں اور اچھے سے ملے حسن اخلاق سے پیش آئیں تاکہ زندگی اچھی گزار سکیں. جی آپ نے جو فیملی اسٹرکچر کے چینج ہونے کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن ورلڈ میں کافی حد تک کہ ابھی بھی وہ پرانا فیملی سسٹم بچا ہوا ہے. کافی تبدیلی آئی ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں فیملی سسٹم کافی مختلف ہو گیا ہے، اور بعض اوقات جو مشرقی معاشرے ہیں وہ انہی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے ان کے یہاں ایشوز نہیں ہوتے، ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے، ویسے ہی ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ ہوں. تو یہ چینجنگ کب سے آئی؟ یہ فیملی اسٹرکچر چینج ہونا کب سے شروع ہوا؟ جی، ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے نا، وہ رینیسنس کے بعد جب رینیسنس آیا نا، تو اس وقت، اس سے پہلے کی جو لائف تھی نا، وہ ایگریکلچر دور تھا، فارمنگ، کھیتی باڑی،
اس پہ فوکس تھا لوگوں کا، زمین پر کام کرنا. تو ان کو ضرورت تھی بڑی فیملیز کی، بہت سارے بھائی ہوں، بہت سارے بچے ہوں، وہ کھیت میں کام کریں، فصل میں کام کریں. یعنی ویسٹرن ورلڈ میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھا جاتا تھا. اور فیملی لائف کو، کیونکہ کرسچینٹی میں بھی فیملی لائف کو پریفرنس دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے، تو لوگ اپنے دینی ویلیوز کے ساتھ ساتھ کلچرل ویلیوز کو بھی لیتے تھے، اور اکنامیکل بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جتنے بھائی ہوں گے اتنے ہمارے بازو ہوں گے، اور ہم اپنی زمینوں کو فصل اگائیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے. تو یہ ایک نیچرل تھا، یہ فلو، انڈرسٹینڈنگ نیچرل تھی، اور مٹیریلسٹک نہیں تھے. لیکن جب رینیسنس آیا اور دنیا میں سیکولرزم نے وجود لیا، اور اس کے بعد ایک سیر جو انڈسٹریلائزیشن کی آئی، تو جب لوگ اٹھ کے گاؤں دیہات سے شہروں کی طرف آنے لگے، تو وہ پھر آٹومیٹکلی اس شہر میں فٹ ہونے کے لیے ان کو پھر چھوٹے مکانات میں رہنا، فیکٹری میں کام کرنا، انڈسٹری چلانا، تو نوعیت ہی بدل گئی زندگی کی. تو آٹومیٹکلی جو لوگ آئے وہ عموماً سنگل لوگ آئے، پھر انہوں نے وہاں شادیاں کی، تو وہ ایک گھر، ایک فیملی، میاں بیوی، اور دونوں کام کر رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی پھر ان کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں پیسہ بچانا ہے، ہمیں گھر بھیجنا ہے، ہمیں بچے زیادہ پیدا کریں گے تو ہمیں زیادہ خرچہ ہو جائے گا، پھر بچے کو اسکولنگ دینی ہے تو اس کی فیس دینی ہے. تو آٹومیٹکلی وہ ورکنگ کلاس بنتی چلی گئی. تو ویسٹ میں یہ سوچنا آٹومیٹکلی وہاں پہ بنتی چلی گئی، ایک چین بنتا چلا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ لائف سٹائل ہے، اب وہ لائف سٹائل نہیں ہے. اب ہمارے پاس ٹائم از منی والی بات ہو گئی. تو اب میں جتنا ٹائم کام پہ لگاؤں گا مجھے اتنا پیسہ ملے گا، تو میں بیٹھ کے گپے کیوں لگاؤں، جب میں بیٹھے کے کیوں لگاؤں. جبکہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شام میں جب بزرگان آتے ہیں تو وہ گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے بزرگان آپس میں گپ لگاتے ہیں. یہ ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ان کے سارے اسٹریس ختم ہو جاتے ہیں جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. ہمیں ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ ریلیکس ہو کے گھر آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. لیکن اگر انسان کسی سے بات ہی نہیں کرے گا، دل ہلکا ہی نہیں کرے گا، دوستوں میں ہی نہیں بیٹھے گا، تو اس کا پریشر وہ اپنے ساتھ لیتے رہے گا، اور آٹومیٹکلی یہ جمع ہوتی جائے گی. پھر اس پہ اسٹریس ہوگا، اور پھر وہ آج کل کے دور میں مینٹل النس کی بات ہو جائے گی، مینٹل ہیلتھ کی بات ہو جائے گی. یہ اس کے نتائج ہیں. تو انڈسٹریلائزیشن جیسے جیسے دنیا میں بڑھتا گیا، آج ہمارے ملکوں میں بھی انڈسٹریلائزیشن کا دور آ گیا، تو آٹومیٹکلی ہم بڑے فیملیز سے چھوٹے فیملیز میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اب تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم اپنی سٹی میں پڑھتے تھے، اب آپ کے ایگزام ہوتا ہے، اور ایگزام کے بعد آپ کبھی ایک شہر میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتے ہیں. تو بچہ کہیں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کہیں جاب کر رہے ہیں. حتیٰ یورپ میں تو یا ویسٹ میں تو بہت پہلے سے ایسا ہو رہا ہے کہ میاں جو ہے وہ ایک شہر میں جاب کرے، بیوی کو اچھے شہر میں، دوسرے شہر میں جاب ملی، وہ وہاں چلی گئی جاب کرنے. اب دونوں میاں بیوی جو ہے وہ سالوں سے الگ الگ جگہ جاب کر رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے لیے ملتے ہیں پھر واپس. تو وہاں کا لائف سٹائل جو ہے نا بالکل چینج ہو گیا، وہاں کے ڈائنامک سے بالکل چینج ہو گئے زندگی کے. اور کیونکہ ان کا گول ڈفرینٹ ہے. ہمیں تو دنیا آخرت دونوں ذہن میں رکھنی ہے نا. ہمیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں پہنچنا ہے. ہماری سوچ ہی الگ ہے، وہاں پہ یہ سوچ ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ وہ بچے کو بھی ایک ڈفرینٹ انداز سے دیکھتے ہیں. اب ہمارے کلچر میں بھی آپ دیکھیں، جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کو یہاں پہ تو مہدی کودا کہتے ہیں نا، جیسے نرسری میں ڈال دیا، کنڈر گارڈن میں ڈال دیا، یا بیبی ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا. اب آپ دیکھیں ہماری لائف بھی اسی اسٹائل کی ہوتی جا رہی ہے. ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے یا ہمیں کام کرنا ہے، بچہ کون سنبھالے گا، تو اس کو بیبی کیئر میں دے دو. لیکن اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو یہ اسلامک پرسپیکٹو کہے گا کہ بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو ماں باپ گھر میں. لیکن آج ماحول ہی ایسا نہیں ہے، تو ہم خود چینج کرتے جا رہے ہیں اپنا انوائرمنٹ. تو یہ رینیسنس سے جو چینج آیا پوری دنیا میں، وہاں سے یہ ایکسٹینڈڈ فیملی سے کم ہوتے ہوتے نیوکلیر فیملی میں آ گیا. اور اب تو بہت ساری جگہوں پہ شادی ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، آپ یورپ میں جائیں گے، حتیٰ کینیڈا میں، یورپ میں، اور ایسٹ میں بھی بعض کنٹریز میں گھر میں کچن ہی نہیں ہے. انہوں نے کچن ہی بنائے نہیں ہیں. جتنے بھی ماڈرن گھر بن رہے ہیں نا، ان میں کچن کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. اس میں صرف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ انہوں نے چائے گرم کرنے کا ایک کارنر بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کھانا تو باہر ہے. انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ سارے آپ جائیں گے ان کے ریسٹورینٹس، فاسٹ فوڈ، فون کریں گھر پہ سروس ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوک کریں. تو جب آپ دیکھیں دینی پرسپیکٹیو کیا ہے کہ جو عورت اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے، وہ جو میاں کھاتا ہے تو اس کے دل میں اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری پازیٹیو انرجی جو ہے وہ کھانے میں جاتی ہے. اچھی نیت، اچھا خلوص، محبت سے جو بیوی پکاتی ہے، وہ یعنی حدیث ہے نہیں تو امام کی کہ جو عورت محبت سے کھانا بناتی ہے، اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، وہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے جگہ ہوتی ہے، شوہر کی محبت بڑھتی ہے. اب آپ یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا جب دسترخوان کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، اس کی برکتیں ہی ختم ہو جائیں گی، اور لوگ اس طرح زندگی گزارنے لگیں گے کہ جب آپ باہر جائیں گے کھائیں گے، گھر آ کے سے سونا ہے.
ٹھیک ہے نا, آپ کی لنچ بھی باہر, ڈنر بھی باہر, اور بریک فاسٹ کا آپ کو پتہ نہیں, اور سارا سسٹم ہی انہوں نے ایسا بنا دیا. تو اب ہر آدمی کہہ رہے بھائی میں کیوں کھانا پکاؤں. ابھی ہم ایک جگہ گئے دعوت میں, تو لوگوں نے پوچھا گھر کا پکا ہوا لگ رہا ہے, تو انہوں نے کہا سب کچھ ہم نے گھر میں بنایا ہے. تو وہ بہت حیران ہو رہے تھے کہ آج کے دور میں سارا کھانا آپ نے گھر میں بنایا, آپ تو ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو یعنی آپ دیکھیں وہ جو اسلام نے جن چیزوں کو چن چن کر رکھا تھا نا, وہ اس لیے رکھا تھا کہ ایک ماحول بنے, ایک انوائرمنٹ بنے. وہ انوائرمنٹ ہی اڑا دیا ویسٹ نے. صحیح. اور ہمیں اس جو ہمارا اسلامی انوائرمنٹ ہے, ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ جی نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پانی میں ہو اور بالکل سمجھ ایسے, پانی کی قدر و قیمت کیا ہے, اسے نہیں پتہ ہوگی. بالکل ایسے. جب تک کہ ہم اپنے اسلامی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں, جی ہمیں ان اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اندازہ ہوتا. ذرا سا باہر قدم نکالتے ہیں, ہم دوسری سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں, جی دوسری کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے, جو وہ فیملی سسٹم کے جو جی اسلامی تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے جی وہاں پر, جی تو ان کی اب لائف کیسی ہے. پھر ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا کتنا پازیٹیو اثر ہے ہماری زندگی ہاں. دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں بھی بہت حیران ہوتا جب میں نے سنا تھا. تو ہمارے دوست جب ویسٹ سے آئے تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ کاؤنسلنگ کی بات آئی کہ بھئی کچھ بچوں کو, لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا جب میں ویسٹ کیا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کاؤنسلرس کے پاس گئے اپنے مسائل کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ضرورت ہی نہیں کاؤنسلنگ کی, کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کاؤنسلر کے پاس جانے. تو وہ حیران ہو گئے وہاں کے ویسٹ کے لوگ. انہوں نے کہا نہیں آپ بیمار ہیں, آپ ابھی تک سائیکالوجسٹ کے پاس ہی نہیں گئے, آپ کو تو وہاں جانا چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ بیمار ہیں اس لیے نہیں گئے. وہ ایک دم حیران ہو رہا تھا کہ میں ایک اچھے ماحول سے آیا ہوا ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میرے ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, سب میرے ہمدرد ہیں, تکلیف ہے. تو وہاں پہ یہ سوچ ہے کہ جانا تو مسٹ ہے. اگر کوئی نہیں گیا تو اس کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں گیا, ورنہ لائف میں تو وہ جاتا ہی ہے کیونکہ اس کو اتنا اسٹریس ہوتا ہے. میں جب UK گیا تھا تو وہاں پہ میں دیکھا ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک پیٹ کو لے کے جا رہا ہے, کوئی کتا ہے, کوئی بلی, کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ایک چین کو لے کے سب شام میں گھوم رہے ہیں. تو میرے لیے بڑی عجیب سی چیز تھی کہ یہ کیوں لے کے پھر رہے ہیں کتے بلی سب کو ساتھ. تو پھر میں تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو میں دیکھا یہ لوگ سب سنگل رہتے ہیں گھروں میں, جتنے بھی اپارٹمنٹس ایک تو سب چھوٹے چھوٹے, اور اس میں وہ کتے بلیوں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. وہ اکیلے رہ کے نا وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک پیٹ رکھتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کمپنی ہے, کوئی ہے موجود گھر میں. اچھا وہ پھر کتا یا بلی جو بھی ہے وہ آنیسٹ ہوتے ہیں نا بہت جانور, تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں, اچھے ہیں, کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے, تکلیف انسان سے بہتر ہے کہ دغا نہیں دیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, وہ اس طرح کا تصور. تو وہ ان کی نیڈ بن گئی ہے, وہ اس کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہے. رہتے ہوں گے لوگ, ایسا نہیں ہے, لیکن جو ایک معاشرے کی فضا ہے نا وہ یہ. میں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. ہاں ہمارے اگر بچوں کو پرندے پالنے کی شوق ہو یا کوئی ایسے تو ہم وہ رکھ لیتے, لیکن اس کے بغیر رہنا ان کے لیے ایک ایسے زندگی خالی ہو گئی. تو وہ انسانوں کے ساتھ کم رہتے ہیں, وہ مخلوقات دوسرے جانوروں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں. تو یہ انسانی جو تعلق ہے, انسان کا انسان کے ساتھ جو رشتہ ہے نا, یہ اس کی قدر جو ہے نا یہ ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی. تو ویسٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, ان کو تو وہ اگر کوئی ان سے محبت کر لینا تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ان سے محبت بھی کر رہا ہے. جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ پروفٹ کے لیے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان ایک انسان سے اس لیے مل رہا ہے کہ اس کو کیا منافع ہے. جب تک منافع ہے تو ہے, جب نہیں ہے تو نہیں ہے. وہ اچھی طرح مل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے. تو ہمارا جو اسلامک کانسیپٹ آپ اس لیے ملتے ہیں کہ وہ خدا کی مخلوق ہے, خدا کا بندہ ہے, مومن, آپ سے اچھے سے ملیں, وہ ان کے ذہن میں وہ تصور آتا ہی نہیں ہے. میں نے کئی ویسٹ کے لوگوں سے بات کی, اس میں کاؤنسلنگ کے دوران ایک خاتون نے کہا کہ میں اپنے میاں سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں, مسلمان, ویسٹ میں پلی بڑی. تو میں نے کہا کیوں؟ یعنی ایک مثال ہے, سب پہ نہیں ہم وہ کر سکتے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میرا میاں 6 مہینے سے جاب لیس ہے, تو میں کب تک اس کو کھلاتی رہوں گی, کیونکہ ہمارا تو کانسیپٹ ہی لائف شیئرنگ کا ہے. 50% وہ دیتا ہے, 50% میں دیتی ہوں. اب میں 6 مہینے سے اس کو پال رہی ہوں, تو بہتر ہے میں اس کو ڈیورس دوں, کسی ایسے آدمی شادی کر لوں جو شیئرنگ شروع کر دے. تو آپ سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جو مسلمان خاتون یا لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو, اگر اس کی سوچ ہی ویسٹ میں رہتے ہوئے اس طرح کی بن رہی ہے تو آٹومیٹکلی ویلیوز تو چینج ہو گئے نا. آپ کے کہنے کو آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کی فکر ہی چینج ہو گئی, آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آپ ایثار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے مسائل, بہت طرح کے لوگوں کے الگ الگ مسائل ہیں. تو ہاں ہمارے ایسٹرن کلچر میں ابھی بھی فیملی کانسیپٹ زندہ ہے اور اس میں ارزشیں موجود ہیں, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے.
اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کر لینا چاہیے، جو کمیاں ہیں اس کو دور کر لینا چاہیے، لیکن اسے ہمیں جتنا بچا کے رکھ سکتے رکھیں، کیونکہ یہی تربیت کا بہترین انوائرمنٹ ہے۔ اگر ہمیں بچے کی تربیت کرنی ہے نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خود بچے کی ذات اور ایک اس کا انوائرمنٹ، اور انوائرمنٹ انفلوئنس کرتا ہے انسان پہ، بچے پہ، اور وہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ، ہم نماز پڑھ ہوتے ہیں، وہ خود ہی سجدے کا نکالتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیٹتا ہے، جو کچھ یہ کر رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی کر رہا ہوتا ہے، ہم اس سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو انوائرمنٹ انسان سے بہت کچھ کرا دیتا ہے۔ تو اسلام نے بڑا اچھا انوائرمنٹ ہمیں دیا ہے خاندان کی صورت میں، کہ یہ بہترین تربیت گاہ ہے آپ کے بچے کی بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ اس طرح زندگی گزاریں، یہ آئیڈیل ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ نیوکلیر میں چلے جائیں، پھر اس میں آپ گلا شکوہ نہ کریں دین سے کہ آپ نے ہمیں ایسا ماحول نہیں دیا۔ نہیں، خدا نے پرووائڈ کیا ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے بنا کے رہتے ہیں اور کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جوائنٹ فیملی میں سوال یہ آیا کہ میرے جو بھائی ہیں ان کی سیلری زیادہ ہے اور ان کے بچے سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کا رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ ذرا ہائی اسٹینڈرڈ ہے، اور ہم لوگوں کا کم ہے۔ میرے اوپر میری بیوی کا پریشر بہت زیادہ ہے کہ آپ بھی کمائیں زیادہ اور آپ بھی اچھے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالیں اور اس طرح کریں۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم الگ ہو جائیں، تاکہ یہ روزانہ کا دیکھنا اور روزانہ کی یہ ٹینشن جو ہے بچوں کو بھی آپس میں ہوتی ہے، کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم الگ ہو کے رہ لیں اور ٹینشن نہ ہو گھر میں۔ تو اس طرح کے جب ایشوز آتے ہیں نا تو ہمیں پہلے بڑے فریم میں دیکھنا ہوتا ہے۔ بڑے فریم میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھائی بہن ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو یہی خیال رکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیے تو آپ اس رزق کو شیئر کریں۔ وہ اس لیے تو نہیں دیا کہ سارا آپ اپنے اوپر خرچ کریں، ہاں آپ اپنے اسٹیٹس کو اوپر لے کر آئیں، اسٹینڈرڈ کو اچھا کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بھائی کا خیال بھی رکھیں۔ اگر آپ کا بھائی کم کما رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ رزق میں برکت جو ہے وہ خدا دیتا ہے نا، رزق دینے والا ہی خدا ہے، اور خدا اس لیے رزق نہیں دیتا کہ آپ صرف آپ کے لیے دیا، اس نے تو بہت سارے لوگوں کے لیے دیا، یتیم، مسکین، اسیر، سب کا اس میں حصہ ہے، تو آپ کے بھائی کا تو سب سے پہلا حق بنتا ہے۔ تو جوائنٹ فیملی کی جو برکت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے جب بھائی بہن ساتھ رہ رہے ہیں، اور کوئی ان میں سے کوئی بھی، چاہے بہن ہو یا بھائی ہو، اگر وہ زیادہ کماتا ہے تو وہ اپنے بھائی بہنوں پہ بھی خرچ کرے، ان کو بھی مدد کرے، ان کو بھی سپورٹ کرے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اچھے طریقے سے، اور ان کا بھی سٹینڈرڈ اوپر آ سکے، تاکہ ایک فیملی مضبوط بن سکے۔ لیکن اگر کہیں یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بھائی مدد نہیں کر پا رہا، کوئی بھی ریزن ہے، کما سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہا، یا ٹینشن اس سے کریٹ ہو رہی ہے اور اس سے زندگی کمپلیکس میں چلی جا رہی ہے اور بچوں کو انفیریٹی کمپلیکس ہو رہا ہے، اس طرح کا سچویشن ہے، تو پھر اس کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی ہم اگر الگ بھی ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ رہ کر بھی اس کو کور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دور رہ کر بھی تو چیزیں تو سامنے ہو ہی رہی ہیں نا، اگلے گھر میں تو ساری چیزیں ہو ہی رہی ہیں، تو وہ فکر لانی پڑتی ہے کہ بیٹا ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں رکھا، ہر ایک کا رزق الگ الگ رکھا ہے، اور جتنا رزق دیا ہے آپ اس پہ شکر کرنا سیکھیں۔ تو اگر گھر والے بچوں کو شکر کرنا سکھائیں گے، بیوی بھی ایسی ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، تو وہ بچوں کو سکھائے گی کہ بیٹا حالات ہر دفعہ ایک جیسے نہیں رہتے، آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، کل اچھے ہو سکتے ہیں، کل اور بہتر ہو سکتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کل ہمیں بھی دے دے گا۔ تو پھر وہ بچے سیکھیں گے، رشد کریں، وہ پھر نیگیٹو نہیں دیکھیں گے اس کو، وہ اس کو پازیٹیو دیکھیں گے کہ ہاں ہم نے ان سے سیکھا ہے، ہم بھی ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ جدا ہونا سلوشن نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے ہم کیسے مینیج کریں گے، یہ آئیڈیل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے، اس کو پھر حرج آ رہا ہے اس کی زندگی میں، تو ٹھیک ہے وہ پھر الگ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اکنامکلی بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ الگ ہوں گے تو ہر چیز آپ کو پھر الگ الگ چاہیے نا، تو وہ آپ کے لیے لائف مہنگی ہو سکتی ہے۔ رینٹ بھی گھر کا دینا ہے، بلز، یوٹیلیٹی بلز بھی دینے ہیں، تمام چیزیں کرنی ہے، تو وہ شیئرنگ تو ختم ہو جائے گی وہاں پہ۔ تو یہ ہر ایک کی نوعیت، کیفیت الگ ہے، اس کے حساب سے پھر اس کو ڈیل کرنا ہوگا۔ صحیح، بالکل۔ اور اہم یہ کہ مختلف سوال کے جواب میں آپ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ ہم ساتھ مل کر کے رہیں جی، اور کوشش کریں مینیج کرنے کی کسی طرح سے، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں یہاں پر ہمارا ساتھ دیتی ہیں وہ، بالکل۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو مجبوری ہے پھر الگ رہنا، البتہ الگ رہنے کے لیے منع بھی نہیں کیا گیا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی الگ رہ کے بہتر ہو سکتی ہے تو پھر بالکل آپ آگے بڑھیں، اسٹیپ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جی، اور ابھی جیسے اس میں یہ فائنینشیل ایشوز کی بات ہوئی کہ ایک بھائی کی اچھی سیلری، دوسرے بھائی کی اچھی سیلری نہیں، آپ نے اس کے لیے اچھے پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ پرسنل اسپیس کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے نیولی میریڈ
جو کپلس ہوتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں جا کر کے رہیں گے تو ہمیں جس پرسنل اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، آج کے دور میں ایجوکیشن، سوشل میڈیا، تمام چیزوں سے اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پہلے سے پلان کریں، یعنی فیملی کے کچھ پرنسپلز ہونے چاہیے، کچھ زندگی کے خاندانی اصول ہونے چاہیے. اگر گھر کے بڑے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی جائے کہ بھئی شادی ہو رہی ہے، کچھ ان کو پرسنل سپیس چاہیے، تو اس پہ سب اگری کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس دور سے گزرا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. تو ہاں، بچے جیسے اسلام میں ہے نا کہ بچے اگر کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے وہ اجازت لے کر داخل ہوں، 3 وقت جو قرآن نے بیان کیا. تو اس طرح ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے نا فیملی ممبرس کو کہ بھائی ان کو اس وقت تنگ نہ کیا جائے، ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت دینی چاہیے، خود سے جائیں. تو یہ تربیت اور کلچر کی ریکوائرمنٹ ہے. جن معاشرے میں لوگوں کو پہلے سے ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ اسلامی آداب کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، تو وہاں پہ نا پرسنل سپیس کا ایشو نہیں آتا. وہاں میاں بیوی کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، اس گھر میں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی نئے دلہن آئیں تو ان کا ایک پرسنل ٹائم ہے، ان کا پرسنل سپیس ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، کیونکہ سب سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ روک لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے گھر کا ماحول ہی آپ نے ایسا بنایا کہ جہاں پہ کوئی پرسنل سپیس ہے ہی نہیں، یعنی ایک لڑکی شادی ہو کر آئی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اس نے کمپلین یہ کیا کہ میری ساس جو ہے نا وہ کمرے میں سوتی ہے. تو اب آپ یعنی یہ تو زیادتی ہے نا. آپ ایک شادی ہو کر ایک لڑکی آئی ہے، اس کی ساس ایک بیڈ پہ سو رہی ہے، میاں بیوی دوسرے بیڈ پہ سو رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر وہ تو کہے کہ مجھے پرسنل سپیس چاہیے. ایسی صورت حال میں اگر نہیں چھوڑ رہی ہیں ساس اپنے بیٹے کو، اتنی محبت کرتی ہیں کہ اپنے سے جدا نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر واقعی اس کو تو پھر الگ ہی گھر میں رہنا چاہیے، یا الگ کمرے میں رہنا چاہیے، یا الگ اوپر والے مکان میں کہیں پہ بھی وہ رہ لے، کیونکہ واقعی اس کو پرسنل سپیس جو پرائیویٹ سپیس ہے وہ بھی نہیں دے رہے، تو پرسنل سپیس تو بہت دور کی بات ہے. تو ایسے ایکسٹریم کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی گھر کا بڑا یا کوئی گھر کے سمجھدار افراد اس چیز کو نوٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ میاں بیوی کو خود بھی دل چاہے گا کبھی یہ باہر جا کے کھانا کھا لیں، کبھی ان کا دل چاہے گا یہ باہر پارک میں جائیں. جب بھی کوئی ارادہ کرتے جانے کا، چھوٹے بچے چپک جاتے ہیں ساتھ، یا بڑے کہتے ہیں ہمیں بھی لے کے جاؤ. یعنی ان کو فرصت ہی نہیں دیتے کہ وہ دونوں ساتھ رہیں، بات کریں ایک دوسرے سے نزدیک ہو. کیونکہ فرسٹ 6 months جو ہوتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں میاں بیوی کی بانڈنگ کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. وہ دیتے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود بھی نہیں اس طرح پلے بڑے ہوتے. تو وہ نئی نسل کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے. وہ کہتے ہیں ہم نے گزاری تو تم بھی گزارو، ہم نے اگر قربانی دی تو تم بھی دو. نہیں، ہر انسان الگ ہے، اس کے لیول الگ ہے، اس کا انٹرسٹ الگ ہے. تو اگر واقعی کوئی چاہ رہا ہے نا تو پھر یہ بات خاندان میں پہلے سے کی جانی چاہیے. حتیٰ اگر شادی ہو گئی تو اس کے بعد بھی کہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں یہ فری اسپیس یا فری ٹائم چاہیے. لیکن اگر نہ سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ الگ ہو جائیں. اگر آپ وقتی طور پہ الگ ہو کے فری اسپیس لے کے اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو 1-2 سال کا گیپ لے لیں، اس کے بعد پھر آپ جوائن کر لیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیندار فیملی میں یہ ماحول ہونا چاہیے. ایک دین کی ایکسپیکٹیشن ہم سے یہ ہے کہ دیندار فیملی ماحول ہو کہ ہم ان ایشوز پر بات کر سکیں، وہاں پر ان کو سیٹل کر سکیں، اور کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل. دیکھیں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نا پہلے سے ایکسپیکٹیشنز طے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو کلیئر نہیں کرتے. حتیٰ میاں بیوی، میں نے 40 سال 20 سال والے کاؤنسلنگ سیشنز میں دیکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھ ہی نہیں رہے. وہ سوچ رہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے تھا. یعنی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آج بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ آپس میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے. میں ایسے کتنی سینکڑوں فیملیز کو جانتا ہوں جہاں میاں بیوی دل سے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے. صرف ان کی یہ بات ہوتی ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا نہیں چاہیے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کر. دل سے جو بات نکلنے والی ہوتی ہے وہ ہو ہی نہیں رہی ہوتی. اس ایک مشینی، ایک روبوٹک لائف، ایک عجیب سی لائف وہ گزار رہے ہیں، بیچلرس کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی انٹیمیسی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں، کوئی افیکشن ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہمیں ہے ہی نہیں. یعنی وہ شوہر گھر آتا ہے، آگے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل پہ لگا رہتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیا، ہاں بھائی کیا یہ، پھر صبح وہی روٹین، پھر صبح وہی روٹین. تو لوگ تھک گئے زندگی سے. تو اسی طرح اگر کوئی پرسنل اسپیس چاہ رہا ہے تو اس کو فوراً گھر والوں کو، خاندان والوں کو درک کرنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھائی ان کو فرصت دو، کیونکہ یہ ٹائم ان کے محبت کا ہے، بانڈنگ کا ہے، رشتے کا. یہ جب مضبوط ہوگا تو فیوچر اسٹرانگ ہوگی نا. یعنی 5 سال شادی کے، 5 سے 8 سال لگتے ہیں فاؤنڈیشن بنانے میں خالی. پھر آپ کو انجوائمنٹ جو محسوس ہوتی ہے نا، وہ 15 سال شادی کے جو ہونے شروع ہوتے ہیں، جو بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تب آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی کو. حتیٰ
میں اس بات کو اس طرح بھی لوگوں کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کی جو ازدواجی اور پرائیویٹ زندگی ہے اس کی جو لذت ہے نا وہ اس وقت 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے جب ان کی زندگی محبت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ان کی زندگی میں محبت نہیں ہوگی تو ان کے کسی بھی عمل میں ان کو لذت محسوس نہیں ہوگی. تو یہ لوگ درک ہی نہیں کر رہے ہوتے, لوگ کی ایکسپیکٹیشن ہی دوسری ہے. تو ہم اپنے اسلامک ویلیوز سے, اقدار سے اور اسلامک طرز زندگی سے ہم بہت دور چلے گئے. اس لیے ہماری زندگی بالکل ایک سرد اور ایک عجیب قسم کی ہو کے رہ گئی, جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت. جی دیکھیں, جوائنٹ فیملی میں جو ہے نا وہ جہاں مسائل مختلف طرح کے ہوتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کو چھوڑ کر ایک الگ گھر میں رہیں گے تو پھر ماں باپ کا کون خیال رکھے گا. ٹھیک ہے, تو جو شرعی پرسپیکٹو ہے, جو تمام مراجع کرام نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی اولاد ہے نا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھیں, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. یہ بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی بیسک نیڈس کا, اگر وہ اپنے نیڈس پوری نہیں کر سکتے تو ان کے نیڈس کا خیال رکھنا جو نہیں ان کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹا ہے وہ کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں الگ گھر بھی لے لوں اور ماں باپ کی بنیادی ضرورت کو بھی پورا کر سکتا ہوں میں, تو پھر وہ بیٹا ہی اپنی ذمہ داری لے لیتا ہے. ورنہ یہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, یعنی جتنے بھی بچے نا ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں ان کا. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو, اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں البتہ بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ تم گھر کے بیٹے ہو, لیکن اسلامی شرعی پرسپیکٹو میں ہر بچے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی بچہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بیٹی استطاعت رکھتی ہے تو بیٹی کر لے, مل کے کر لے, یہ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے. تو ہاں ایسے بہت سارے گھر ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ مل کے ماں باپ کے ایکسپنسز کو اٹھا رہا ہے. یعنی یہ بات انڈرسٹینڈنگ سے کی جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ سے سولو کی جاتی ہے, کیونکہ ہم بڑے پکچر میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیملیز کو محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. تو پھر اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بچے ان کے خرچے کو دیں, ان کو افورڈ کریں, ان کے لیے گھر یا خرچہ راشن پانی جو ہے وہ کریں تاکہ وہ سکون کے ساتھ رہ سکیں اور بچوں کی اچھی تربیت بھی ہو سکے اور پرورش بھی ہو سکے. جی بہت شکریہ. اپنی گفتگو کے اختتام تک ہم پہنچ رہے ہیں. یہاں پر آ کے ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں بات کی. آپ نے مختلف ایشوز, مختلف سوالات پر جب گفتگو کی ہے تو اس میں بعض جگہ آپ نے اس کے فوائد کو بتایا اور بعض مشکلات کو بتایا. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ آخر میں آ کے ایک سمری اس کی بیان کر دیں کہ کیا فوائد ہیں اور جو مشکلات ہیں, جو ریئل لائف کی مشکلات ہیں وہ بھی کیا ہیں, تاکہ پھر ایک صحیح ہم فیصلے تک کے, اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ صحیح فیصلے تک پہنچ سکے. صحیح ہے. اچھا دیکھیں, اس کو پہلے ہم ایک اینگل سے بات کرتے ہیں. دین جو ہے نا وہ کامل ہے, ٹھیک ہے, اور دین نے جو بھی شرعی حکم دیا ہے, اخلاقیات بیان کیے نا, وہ سب پرفیکٹ ہیں. دین میں کوئی خامی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. تو دین کے جتنے بھی حکم ہیں نا وہ سب کے سب پرفیکٹ ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جوائنٹ فیملی کے نقصانات یا سنگل فیملی کے نقصانات, کیونکہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان کر دیے ہیں کہ ان اصولوں پر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ اچھی زندگی گزاریں گے, چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں گزاریں, چاہے آپ نیوکلیر فیملی میں گزاریں, چاہے آپ ایکسٹینڈڈ فیملی میں گزاریں. تو ہمیں وہ اصول دیکھنے ہوں گے. ہاں, ان اصولوں کی پابندی اگر ہم نہ کریں تو پھر ہمیں نقصان جوائنٹ فیملی میں بھی ہوگا, ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی ہوگا اور نیوکلیر فیملی میں بھی ہوگا. یہ معیار ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے, اس کو ہمیں نوٹ کرنا ہے. تو بس سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دین نے ایڈوائس کیا دی ہے. دین نے بتایا کہ بہتر یہ کہ آپ مل کر رہیں کیونکہ مل جل کے رہنے میں برکت ہے. ٹھیک ہے, خدا کو پسند ہے کہ دل نزدیک ہوں, لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو اس میں ثواب بھی ہے, دنیا آخرت بھی ہے, آپ کے اقتصادی بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے, آپ کے نفسیاتی روانی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں, آپ کا غم بانٹنے والے بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے خوشی کو بڑھانے والے بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے بچوں, یعنی اس طرح سے اس کی ہزاروں فوائد ہیں جوائنٹ فیملی کے. لیکن اگر آج کے دور میں کسی کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ اخلاقیات, یہ ویلیوز نہیں مل رہی ہیں, ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, مشکلات ہو رہی ہیں, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو دور کریں تاکہ ہم انہی ویلیوز اور اچھائی کے ساتھ جی سکیں. لیکن اگر اس کے باوجود شرعی حدود کی رعایت نہیں ہو رہی, اصول کی رعایت نہیں ہو رہی, اخلاقیات کی رعایت نہیں ہو رہی ہو, تو پھر دین بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ
اپنے لیے کیونکہ بہتر اصل وہ ڈیسیجن سکیں. اخلاقیات ہیں، اصل وہ اصول جی ہیں. اگر انہیں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بالکل الگ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. بالکل. جی بہت شکریہ. ہم شکر گزار ہیں آپ کے مولانا عظیم شیرازی صاحب. بہت ہی مفید گفتگو. اہم ٹاپک تھا آج کا، اور وہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہم نے کئی فیملی سسٹم کے بارے میں کئی سارے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی. اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ گفتگو مفید رہی ہوگی، اور فیملی ایشوز جو شادی شدہ زندگی کی شیرینی کو جو ہے وہ تلخی میں اور کڑواہٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. امید ہے کہ سننے والے اس کے ذریعے سے، اس گفتگو کے ذریعے سے اپنے ان مسائل کو حل کرنے میں ایک قدم آگے کی طرف بڑھا سکیں گے. تو ناظرین، ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پھر دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے.